27 सितंबर کو پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک مزاحمتی فیز میں پھر سے پی ٹی آئی داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل محاذ رائی کی وجہ سے پہلے ہی آپ لوگ ایک بند گلی میں ہیں، کوئی سیاسی سپیس آپ لوگوں کے مطابق آپ لوگوں کو مل نہیں رہی؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا اقرا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ محاذ رائی کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے قانون کی بالادستی کا، آئین کی سپرمیسی کا، جمہوریت کا، عدلیہ کی آزادی کا۔ یہ معاملہ پاکستان کا ہے جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جلسہ، جلوس، ریلی نکالنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا، یہ آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے، 16 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، جلسہ، جلوس، ریلی نکال سکتے ہیں، تو وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن پجل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے وقت میں جب ملک میں سیلاب ہے، خطے میں ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سیاسی بحران، پھر معاشی بحران، تو کیا سڑکوں پر احتجاج کرنے سے یا پھر آپ کو جلسے کرنے سے کوئی حل نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ جو سارے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اگر سیلاب کا معاملہ ہی اٹھا لیں تو 3 ادوار کے اندر ان کی حکومت رہی، پیپلز پارٹی کتنی دفعہ اقتدار کے اندر رہی، چوتھی دفعہ اب ہے۔ کیوں نہیں انہوں نے ڈیمز بنائے؟ کیوں نہیں انہوں نے بند ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ درخت لگائے؟ کیوں نہیں انہوں نے ایسی آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو تھا؟ اس لیے عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا۔ عمران خان واحد تمام مسائل کا حل ہیں۔ عمران خان ہوں گے تو پاکستان میں سپرمیسی کانسٹیٹیوشن کی، قانون کی، آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے دور میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی، ان کے دور کے اندر انویسٹمنٹ 0% ہے۔ تو ہم بیسیکلی بنیادوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب ہماری بلڈنگز کی بنیادیں ٹھیک ہو جائیں گی تو تمام مسائل کا حل نکلے گا۔ تو پرجولا صاحب، قومی اسمبلی کی کمیٹیاں، پھر سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیا، اگلے مرحلے میں تحریک انصاف کا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جائیں گی۔ کیا واقعی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے بھی استعفے دے دیں گے؟ ان کا مقام ہے، جیلمنٹ ذریعے سمجھ پہنچے ہوئے ہیں، اور احتجاج کے طور پر ہم نے کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو بنیادی حقوق سلب ہیں، جو معاملات ہیں، کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ تک تو منگوا نہیں پا رہے تھے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر ان کا یہ کہہ دینا کہ جناب دیکھیں جی، یہ بالکل اب اس طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن قوم نے یہ زنجیریں ریجیکٹ کر دی ہیں، قوم نے آزادی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح جو ہے حق کی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور حکومت جب کہتی ہے کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مقبولیت ختم ہو رہی ہے، بیانیے میں دم نہیں ہے، تو اس کا پھر آپ لوگ جواب کیسے کیٹر کریں گے؟ ہم دیکھیں کہ آپ کا جو جلسہ ہے، ویسے تو وہ آپ ہی کی ہوم گراؤنڈ ہے پشاور میں، تو اسٹرینتھ اکٹھی کرنا آپ کے لیے خاصا مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے جتنے پہلے بھی جلسے ہوئے، نون لیگ کو کہہ دینا کہ ایک جلسہ ایسا کر کے دکھا دیں۔ ہمارے جتنے جلسے ہوئے کامیاب ہوئے، سنجانی ہوا، لاہور ہوا، ثوابی ہوا، پشاور ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ جلسے کے اندر آنے کے لیے تیار ہیں۔ روزگار، لوگوں کے پاس معاشی طور پر صورتحال یہ ہے کہ 47% عوام جو ہے ان کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے آ چکی ہے۔ ان کے پاس کرایوں کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور وہ جلسوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو صدر ٹرمپ تو وہی شخصیت ہے نا جن سے آپ لوگوں نے بھی کچھ امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھی، اور سوشل میڈیا پہ خاصی یہ بحث بھی ہے کہ ایک بار بھی بڑے بیانات جیل سے خان صاحب دیتے ہیں تو کوئی مذمتی بیان اسرائیل کے لیے تو آج تک انہوں نے بھی نہیں دیا۔ دیکھیں، جو بائیڈن کی جو حکومت تھی، انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ہٹوایا، انہوں نے لیٹر بھیجا کہ عمران خان تو یہ مسلمان ہے اور اس کو ہٹایا جائے، اور یہ جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا میں ثبوت دیتے ہیں عمران خان کی مسلمان ہونے کے، اس کا امی ہونے کے، اور یہ ایویڈنس کے طور پر یونیورسٹیوں کے اندر بھی جا کر دنیا نے دیکھے کہ کس طرح۔ تو عمران خان کا اسرائیل کے خلاف تو موقف کلیئر ہے، عمران خان کا فلسطین کے حق میں بھی موقف کلیئر ہے۔ بالکل صحیح۔ اور گنڈا پور صاحب، آپ جانتے ہیں کے پی میں خاصی دہشت گردی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ افغانستان سے براہ راست بات چیت کریں، وہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ بلاک ہے۔ کیا واقعی ان کا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے؟ اور وہ کیا ایسی ان سے بات کر لیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان جو بھارت کی پراکسیز دہشت گردی میں ملوث ہے ان کی بات سن لے گا؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے نا کہ آپ اگر کوئی ایکسپیرینس کر کے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکسپیرینس ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔
عمران خان کی جب حکومت تھی اس وقت افغان کی جو حکومت تھی غنی اس وقت وہاں کا سربراہ تھا، وہ سخت مخالف تھا پاکستان کے. عمران خان اس کے باوجود گئے، بات چیت سے مسائل کا حل نکلا، دہشت گردی رک گئی، ڈرونز رک گئے، سارے بم بلاس اور ساری چیزیں رک گئیں. تو ہمارا کے پی ہاؤس کے اندر امن کے حوالے سے جو ہے وہ بیٹھک تھی، ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز. میں بھی وہاں بائی چانس پہنچ گیا. تو وہاں یہی طے ہوا کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو علاقے ہیں جہاں یہ ساری دہشت گردی اور معاملات چل رہے ہیں، آپریشن چل رہے ہیں، وہاں کے عمائدین، وہاں کے جو رہنما ہیں، وہاں کے جو وڈیرے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھ کر افغانستان وقت کی شکل کے اندر جا کے ان سے بات چیت کر کے کہ ہم نہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں، نہ آپ ہمیں اٹیک کریں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جہاں جہاں دہشت گرد ہیں آپ کے ملک کے اندر، آپ خود اس کو دیکھیے اور اس کو کنٹرول کیجیے. بالکل